معزز ناظرین، آپ کا اپنا ساجد یزدانی فلمی پروگرام لے کر حاضر ہے۔ چونکہ مسرر نذیر کی سالگرہ کا دن آ گیا تو اس سلسلے میں ہمیں اس کے بارے میں بات کریں۔ یوں تو فلمی صنعت میں بے شمار ہیروئنیں آئیں، پاکستان میں، ہندوستان میں، جن کا توتی بولتا رہا۔ فلم سکرین پر اصل تاثر تو فلمی ہیروئن کا ہی ہوتا ہے۔ ماضی میں دیکھ لیں، انڈیا میں مدھوبالا اور کئی ایسی ہیروئنیں، لیکن مدھوبالا کا نام ہمیشہ رہے گا۔ اس طرح پاکستانی اسکرین پر بے شمار فلمی ہیروئنیں آئیں، مگر جو سحر مسرر نذیر کا قائم ہوا وہ کسی اور کا نہیں ہو سکا۔ مسرر نذیر پاکستان بننے کے بعد ابتدائی دور میں ہی فلموں میں آ گئی تھی۔ پڑھے لکھے خاندان سے ان کا تعلق تھا، تو اس حوالے سے ان کو یہاں خوب پذیرائی ملی۔ فلمی صنعت میں انہیں روشناس کرانے کا سہرا انور کمال پاشا صاحب کے ساتھ ہے۔ انور کمال پاشا پاکستان کے بانی ہدایت کاروں میں سے تھے، جنہوں نے فلمی صنعت کی تقریباً تمام ہیروئنوں کو متعارف کرایا، جن میں سمیہ خانم، نیر سلطانہ، نیر اور بے شمار اداکار جتنے بھی ہیں، وہ پاکستان فلم انڈسٹری میں اکیڈمی کا درجہ رکھتے تھے۔ تو ہم بات کر رہے تھے مسرر نذیر کی۔ مسرر نذیر کی سالگرہ کا دن ہے اور ہمارے شاعر دوست فراست بخاری صاحب ہر سال ان کی سالگرہ ضرور مناتے ہیں۔ پتہ نہیں مسرر نذیر کو پتہ ہو یا نہ ہو، اگر وہ ان کے سچے فین ہیں اور وہ ان کی سالگرہ کا جشن مناتے ہیں۔ پچھلے برس انہوں نے گلستان سنیما میں اس کا اہتمام کیا تھا، جہاں پر ہمارے دادا بھی موجود تھے، دادا طفیل اختر بھی تھے، احتشام بھی تھے، عارف خان بھی تھے اور تمام دوست وہاں موجود تھے۔ اس دفعہ دادا تو نہیں، مگر ان کے آفس میں ان کی سالگرہ منائی گئی۔ اس سالگرہ میں بے شمار لوگ، شاعر، ادیب، صحافی لوگ بھی شرکت کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسرر نذیر کا شمار پاکستان کی صف اول کی ہیروئن میں ہوتا ہے، اس لیے انہیں ہم کبھی نہ بھلا سکیں گے۔ جن لوگوں نے ان کا زمانہ دیکھا، ان کی فلمیں دیکھی، وہ ان کے سہر میں اب تک قید ہیں۔ آپ دیکھ لیں، شہید دیکھ لیں، یکے والی دیکھ لیں، مرزا صاحبہ دیکھ لیں، جٹی دیکھ لیں، کرتار سنگھ دیکھ لیں، ماہی منڈا دیکھ لیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ ساری سپر ہٹ فلمیں، ان کی ایک فلم ہی لے لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یکے والی، جس میں وہ لالا سدیر کے ساتھ آئی تھی، ملک باری نے یہ فلم پروڈیوس کی تھی یکے والی، اس فلم سے انہوں نے اتنی کمائی کی کہ اپنا ایک نگار خانہ باری اسٹوڈیو بنا لیا۔ یہ کمال تھا، یہ سار تھا۔ اس فلم نے اتنا بزنس کیا کہ آج تک اس کا ریکارڈ یکے والی سے بڑھ کر کوئی فلم نہیں ہے۔ ایم جے رانا صاحب نے اس کو دی تھی، بہترین فلم تھی۔ اس کے بعد سیف الدین سیف صاحب نے کرتار سنگھ بنائی، تو کرتار سنگھ میں بھی مسرر نذیر کو ہی کردار دیا گیا۔ ماہی منڈا بننے میں ایسا انہوں نے کام کیا کہ لوگ آج تک یاد رکھتے ہیں، اور ماضی کے لوگوں کی تو ذہنوں میں اب تک یادوں کو دریچے میں جھانکے تو انہیں مسرر نذیر ہی نظر آتی ہے۔ مسرر نذیر کی جوڑی ابتدا میں لالا سدیر کے ساتھ بنی، ان کے ساتھ انہوں نے پنجابی فلمیں بھی کی، اردو فلمیں بھی کی، مگر ان کی سب سے زیادہ جوڑی جو پسند کی گئی وہ سنتوش کمار کے ساتھ پسند کی گئی۔ پھر وہ درپن اور اعجاز کے ساتھ بھی آئی۔ چند فلموں میں انہوں نے ان کے ساتھ بھی کام کیا، مگر زیادہ فلموں میں اسلم پرویز، سنتوش، سدید کے ساتھ کام کیا۔ ان کے ساتھ ان کی جوڑی خوب بنتی تھی، مگر سمیہ خانم کے آ جانے کے بعد ان کا خوب مقابلہ ہوا، ان کے درمیان ایوارڈز لینے کا بھی مقابلہ ہوا، بلکہ ایک زمانہ تھا کہ دونوں میں نگار ایوارڈ حاصل کرنے کی جنگ شروع ہو جاتی تھی۔ جس طرح آج کل نمبر 1 کی دوڑ جاری ہے، اس زمانے میں ان دونوں کے درمیان نمبر 1 کی دوڑ جاری رہتی ہے۔ سمیہ خانم کہتی تھی کہ میں نمبر 1 ہوں، مسرر نذیر کی یہی خواہش تھی کہ اسے نمبر 1 کہا جائے۔ تو اس طرح ان میں فین شپ میں تفریق آ گئی تھی، بٹ گئے تھے لوگ، کچھ لوگ سمیہ کو پسند کرتے تھے، کچھ مسرر نذیر کو، مگر مسرر نذیر نے بھریا میلہ چھوڑ دیا۔ بھرا ہوا میلہ چھوڑنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، اور پھر شوبز کا میلہ چھوڑنا، جہاں چکا چوند روشنیوں میں اور جہاں لوگ آس پاس کے لوگ آپ کے پیچھے آگے پھرتے ہوں اور اسکرین پر آپ کی ایک جھلک دیکھنے کو بےتاب ہوں، اس اسکرین کو چھوڑنے کو کسی کا دل نہیں چاہتا۔ مسرر نذیر نے شادی کر کے فلم لائن کو چھوڑ دی اور اپنے شوہر کے ساتھ کینیڈا شفٹ ہو گئے۔ وہ آج بھی کینیڈا میں ہیں، مگر پھر چند برس کے بعد جب انہیں بچوں سے فراغت ملی تو ان کے جی میں گانے کا شوق چڑھ آیا، تو وہ اس سلسلے میں پاکستان آئی۔ یہاں انہوں نے پی ٹی وی کے لیے شادی پہ آ کے گیت ریکارڈ کیے جو بہت مقبول ہوئے۔ پھر ان کا ایک گانا میرا لانگ واچا، اس نے تو برے صغیر میں دھوم مچا دی، کیونکہ وہ ایسی ٹیون تھی جسے وزیر افضل نے بنایا اور اس کو لوگ فوک سمجھتے رہے، اور اس کی کئی کاپیاں بھی کی گئی کہ یہ فوک گانا ہے۔ اس گانے کو بعد میں ملکہ ترنم جہاں نے بھی فوک سمجھ کر ہی گایا، مگر وہ مسرر نذیر کا گانا تھا جسے وارث الدہانوی نے لکھا اور وزیر افضل نے اس کی کمپوزیشن بنائی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کو ڈسکریڈٹ کرنا، اگر ان کو تسلیم نہ کرے تو
مسرر نذیر کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ایک پہلی نسل میں اپنے دل میں گھر بنائے رکھا اور آج دوسری نسل میں بھی وہ منتقل ہو گئی اور نوجوان نسل بھی مسرر نذیر کو ان کے اچھے نام سے اچھے کام سے جانتی ہے۔ مسرر نذیر کا فن زندہ ہے، زندہ رہے گا، وہ آج بھی ہمارے دلوں میں ہے، وہ کہ وہ لاکھوں میل ہزاروں میل کے فاصلے پر ہمارے درمیان نہیں ہے، مگر وہ دلوں میں تو ضرور ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ آج بھی پاکستان میں آئے اور اپنے فن کا اظہار کریں، وہ گائکی کی صورت میں ہو، پرفارمنس کی صورت میں، کیونکہ فن ان کے وطن کی امانت ہے۔ ہم ان کو سالگرہ کے موقع پر زنجیر چینل کی طرف سے ہم مسرر نذیر کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ان کے فین سید فراست بخاری کو بھی، جو ہر سال تواتر کے ساتھ ان کی سالگرہ کا جشن مناتے ہیں۔ معزز ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مسرر نذیر اپنے وقت کی مایہ ناز اداکارہ تھیں، لوگوں کے دلوں میں آج بھی زندہ ہے۔ ان کے ایک پرستار سید فراست بخاری جو معروف شاعر بھی ہیں، انہوں نے ان کو منظوم خراج عقیدت پیش کیا ہے، تو ہم آپ کے لیے کلام شاعر بزبان شاعر پیش کرتے ہیں جناب سید فراست بخاری صاحب، سنیے اور محظوظ ہوئیے۔ شکریہ۔ بے مثل بے نظیر تھا مسرر نذیر کا، انداز دل پذیر تھا مسرر نذیر کا، فنکارہ من پسند تھی، ہر دل عزیز تھی، اخلاق خوش خمیر تھا مسرر نذیر کا، اس میں بامسمہ تھی ہر لحظہ ہر گھڑی، اس میں بامسمہ تھی ہر لحظہ ہر گھڑی، ہر نقش خوش لکیر تھا مسرر نذیر کا، کہے بکھیرنا خوشیوں کو بانٹنا، مزاج بھی شریر تھا مسرر نذیر کا، آواز دل نواز اس خوش گلو کی تھی، اور فن دل پذیر تھا مسرر نذیر کا، اسلم کمال اکمل سنتوش اور حبیب، ایک ہم اثر سدھیر تھا مسرر نذیر کا، مسعود اجاز درپن ڈائریکٹر خلیل کیسر، ہر موطرف کثیر تھا مسرر نذیر کا، سبیحہ بہار نیلو لیلا کے سنگ سنگ، تذکرہ کثیر تھا مسرر نذیر کا، لالی ووڈ ہو یا کہ بالی ووڈ ہو، شہرہ جہانگیر تھا مسرر نذیر کا، مختلف تھی سب سے منفرد تھی وہ، کیا خوب خوش خمیر تھا مسرر نذیر کا، کوئی پوچھے آج ڈاکٹر ارشد مجید سے، جو خواب خوش تعبیر تھا مسرر نذیر کا، عزت ہے آفتاب، عزت ہے آفتاب تو زیلف ہے ماہتاب، عزت ہے عزت ہے آفتاب تو زیلف ہے ماہتاب، پیار پر تاثیر تھا مسرر نذیر کا، فراست میرے وطن کی فلم انڈسٹری میں، فراست میرے وطن کی فلم انڈسٹری میں کردار ناگزیر تھا مسرر نذیر کا۔ ماشاء اللہ، واہ واہ واہ۔